حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے ہیں، قابل مبارکباد ہے، کم لوگوں میں جانا پہچانا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں بھی فرمایا کہ وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے جس کی طرف انگلیوں سے اشارے نہ کیے جائے، فلاں جا رہا ہے، فلاں جا رہا ہے۔ بہت سارے کام آپ کر نہیں سکتے، بہت سارے چیزوں میں آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ چلے کچھ لوگوں کا مقصد اگر عہدوں تک پہنچنا ہے، اقتدار حاصل کرنا مقصد بنا لیتے ہیں، تو جتنے مجبور ہم نے عہدوں پر بیٹھے لوگ دیکھے ہیں، اتنا شاید ہی کوئی مجبور ہو۔ یا آپ کبھی دیکھ لیں، حکومت مجبور ہوتی ہے، اپوزیشن آزاد ہوتی ہے، اس کا کام تو صرف تنقید کرنا ہے، وہ کرتی رہتی ہے۔ لیکن جو لوگ کسی عہدے پر بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ بول دیتے ہیں اس کو یہ کر دینا چاہیے، اس کو وہ کرنا چاہیے، کچھ باتیں درست بھی ہوں گی لیکن اتنا آسان تھوڑی ہوتا ہے۔ بہت سارے پہلو ہوتے ہیں جن پر غور کرنی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اخلاص کے ساتھ عہدے پر بیٹھا ہے تو اس کو بڑا پھونک پھونک کے قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ تو کسی شخص کا مقصد اگر دولت کا حصول ہو کہ مجھے ہر صورت میں پیسہ ہی جمع کرنا ہے، اس نے بھی زندگی کا کوئی پیارا مقصد نہیں پایا۔ بہت ساری جگہوں پہ دولت نفع بخش ہوتی ہے، اللہ کا فضل ہوتی ہے، لیکن اگر جائز ناجائز کا لحاظ کیے بغیر مقصود ہی صرف حصول دولت ہو تو دولت کی پیاس اور بھوک وہ والی بھوک اور پیاس ہے جو پیسے ملنے سے ختم نہیں ہوتی، بڑھتی جاتی ہے۔ یہ بڑھتی ہے، یہ ختم نہیں ہوتی۔ کہ جتنے ملیں گے حال میں مزید، حال میں مزید کی آوازیں اور آئیں گی، یہ طلب بڑھے گی۔ یہ بڑا سخت نقصان کرتی ہے انسان کی باطن کا، اس کی نورانیت کا، اس کی کیفیات کا۔ جو لوگ قناعت پسند نہیں ہوتے، حریص ہوتے ہیں، لالچی ہوتے ہیں، وہ تو بیچارے الجھ جاتے ہیں، ان کا اندر تو اجڑ جاتا ہے پوری طرح، انہیں پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ بے آباد ہو چکے ہوتے ہیں۔ اچھا، کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے وہ اخلاص سے چلے تھے، ان کے مقاصد بڑے حسین تھے، لیکن جب اس رستے پہ پڑے تو پھر مقصد بدل گیا، اللہ معاف کرے، پھر وہ حصول دولت، حصول دنیا، تو وہ اپنی بھی وہ کیفیت نہیں رہی ان کی، وہ خود بھی بے چین ہوتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، دو بھوکے بھیڑیے، بھیڑیا ویسے ہی بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور اگر اوپر سے بھوکا ہو تو بھیڑیا ویسے ہی خطرناک ہے، اور اگر بھوکا بھی ہو تو کریم فرماتے ہیں، دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں کھلے چھوڑ دیے جائیں، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ ہو۔ فرمایا وہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ کا اتنا نقصان نہیں کرتے جتنی دولت اور شہرت کی محبت انسان کے دل کا نقصان کرتی۔ وہ اندر سے پورے طور پہ اجڑ جاتا ہے، اس کا باطن پورے طور پر تباہ ہو جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ بہترین اور صاف ستھرے لباس کے پیچھے اس کی روح بے آباد ہو جاتی، کچھ بھی پاس نہیں ہوتا، ایک مشینی سی زندگی، آ رہا ہے، جا رہا ہے، بیٹھا ہے، بول رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، اس ملک میں ہے، دوسرے ملک میں ہے، 3-4 فون رکھے ہوئے، کسی کو کوئی بات بتا رہا ہے، کسی کو کوئی، صبح اور شام تک اسے یاد ہی نہیں رہتا صبح میں نے کیا کہا تھا، کیونکہ زندگی مشینی بن گئی ہے نا، الجھ سا گیا۔ تو یہ جتنے بھی مقاصد ہمارے ہاں لوگ پیدا کر لیتے ہیں، یہ سارے مقاصد بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں، لیکن اگر زندگی کا مقصد وہ حسین مقصد ہو جس کی طرف قرآن مجید نے رہنمائی فرمائی ہے، تو پھر انسان
बड़ा बातनी सुकून महसूस करता है। अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। फरमाया वो ज़ात जिसने मौत और हयात को पैदा किया है ताकि पता चले तुम में अच्छे अमल कौन करता है, बेहतरीन किरदार कौन पेश करता है। एक बात याद रखिएगा, हर आदमी बासलाहियत होता है, बहुत अच्छी। हर आदमी में अल्लाह ने कोई ना कोई खूबी रखी हुई होती है। एक तो हम अपनी खूबी का पता ही नहीं करते। हाथ देखें, मस्जिद के बाहर लिखा होता है मेरे जैसे मौलाना साहब का नाम फलां ने मस्जिद बनाई, हालांकि जो पूरी बिल्डिंग की तामीर के लिए चुपके से पैसे दे गए